This is a decisive punch of Bunyanul Marsus. Nara Takbir! Allahu Akbar! یقیناً ابھی جو جنگ ہوئی وہ مختصر تھی، لیکن اس میں جو کچھ کارگزاری اور کارکردگی دکھائی پاکستانی افواج نے اور خاص طور پہ ایئر فورس نے، اس نے یقیناً سب کے سر وقت سے بلند کیے اور بہت اس کو سراہا گیا۔ مگر یہ کہ اور اس کی بہت جشن اور خوشی بھی منا رہے ہیں، منانا چاہیے، مگر تھوڑا سا یہ بھی ہمیں جائزہ لے کر اور تیاری رکھنا چاہیے کہ کبھی اس کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی تیاری بھی کی جا رہی ہے کہ پھر اس سے کچھ بڑے پیمانے پر یہ سب کیا جائے۔ یہ جنگ اور اس سے پہلے بھی ہندوستان اور پاکستان کی جنگیں ہوئی ہیں، بہت مختصر ہوئی ہیں، یہ مختصر ترین تھی، لیکن ہم اس طرح سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے، جو اکثر پکڑ لیتی ہیں، جو مہینوں اور سالوں پر بھی چلی جاتی ہیں، تو کیا پاکستان معاشی لحاظ سے اس کو برداشت کر سکے گا یا نہیں؟ وہاں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ جنگ جو ہے اس کے لیے پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے، وسائل بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور دوسرا جو معاملہ ہے کہ افواج کے پیچھے ایک مضبوط قوم کی ضرورت بھی ہوتی ہے جو سپورٹ میں اس کے کھڑی ہو۔ میرے خیال سے دونوں لحاظ سے پاکستان اس وقت میں بہت کمزور ہے، اور ہمیں معاشی لحاظ سے بھی اور ایک قوم بنانے کے لحاظ سے بھی پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایک مضبوط سہارا یا ایک پشت پناہی قوم کی طرف سے بھی افواج کو حاصل ہو۔ اس میں بہت نمایاں بلوچستان ہیں، جہاں جو پاکستان کا نام یا قائد اعظم کا نام لینا یا وہ جھنڈا لگانا بھی دوبر ہو گیا ہے، اور جو بہت کچھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، جس دہانے اور جن نتائج کی بنا پر ہم آدھا ملک ہو چکے ہیں۔ دوسرے صوبوں میں بھی اسی طرح کی بے چینی ہے۔ قوم کو کس طرح یکجا کیا جا سکتا ہے، کیوں بکھر رہے ہیں، کس کی وجہ سے بکھر رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں، اور کس طرف اکثریت جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے اس تمام افراتفری کا، اس سب کا تدارک ضروری ہے کہ مضبوط قوم بن سکے، اور جیسے بھی فرمایا کہ وہ تمام ذرائع جن سے کہ ہمارے معاشی حالات بہتر ہوں اور ہم یوں بھی مستحکم ہو سکیں اور طویل زندگی حالات میں بھی اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ قائد اعظم کا قول یقیناً بہت سنہرا ہے، علامہ اقبال نے بھی بہت سنہرا خواب دیکھا تھا، اور یہ قول بھی اسی طرح کا ہے، مگر ان لیڈرز کی جو سوچ تھی اور جس طرح کو پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، بدقسمتی سے ہم وہاں نہیں ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت لا کرے ایسا ہو، اور ایسے ظاہر ہم نے کیا بھی ہے ہماری افواج نے کہ مقابلہ کرتے ہیں اور نقصان نہ پہنچا سکے، مگر یہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے خود آدھا ملک جو ہے گنوایا ہے۔ جب آدھا ملک ہم گنوا چکے ہیں تو یہ کہنا کہ کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور شاید باہر کی طاقتیں نہ پہنچا سکتی ہوں، لیکن ہم بہت کافی ہیں اپنے آپ کو نقصان پہنچا چکے ہیں، اور ابھی بھی باز نہیں آئے ہیں، انہیں کوئی راستے ہم نے اختیار کیے ہیں، اسی پر ہی آگے چل رہے ہیں۔ بہرحال مایوسی گناہ ہے، اچھی توقعات رکھنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے، مگر میرے خیال سے اتنی بڑی بات اور قائد اعظم کا قول دہرانے سے پہلے ہمیں بہت کچھ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا